رنگوں کی تہذیب، انتظار حسین۔ کرتوں اور کوکا کولا کی دکانوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آخر لاہور کا رنگ کیا ہے؟ شہروں کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ مثلاً ملتان کا رنگ نیلا ہے، رہائشی مکانوں سے لے کر اولیاء کے مزاروں تک نیلے ٹائل، نیلے گنبدوں پر بیٹھے ہوئے نیلے کبوتر، ان کے اوپر پھیلا ہوا نیلا آسمان، ان سب نے مل کر اس شہر کو نیلی رنگت عطا کی ہے۔ مگر لاہور کا رنگ کیا ہے؟ اس شہر میں اچانک کوکا کولا کے اسٹال قطار در قطار کھلتے چلے گئے۔ یہ اسٹال سرخ رنگ کے ہیں۔ یہاں کے اکثر ریستورانوں میں کرسیاں اور صوفے سرخ رنگ کے ہیں۔ سرخ آگ کا رنگ ہے۔ بس ہر چند کے ریستوران اب ایئر کنڈیشنڈ ہو گئے، مگر آنکھوں کو یہاں آسودگی نہیں، ہر طرف سرخ رنگ دہکتا نظر آتا ہے۔ خوش پوشوں کے لباس بھی اس موسم میں طرفہ قسم ہیں۔ دھیمے رنگ تو یوں لگتا ہے کہ اس شہر سے رخصت ہو گئے۔ کل تک گہرے رنگوں والی قمیضیں عام تھیں، اب کرتا آیا ہے تو شوق اور بھڑکیلے رنگوں کی ایک بارات ساتھ لے کر آیا ہے۔ کوئی اودا ہے تو کوئی طوطے کے پروں کی طرح ہرا، اور دو چار گلابی ہیں تو دو چار بسنتی۔ جوگیا کرتا بھی ہے مگر کم کم، اور سفید کرتا خال خال۔ بعض نئے مصوروں کا دعویٰ ہے کہ خوش پوشوں اور ریستورانوں نے ڈیزائن اور پیٹرن کے معاملے میں ان کی مصوری سے بہت اثرات قبول کیے ہیں۔ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ رنگوں کے معاملے میں بھی انہی کے اثرات کام نہ کر رہے ہوں۔ ان مصوروں کے ساتھ ایک اصطلاح کلر سینس کی آئی ہے، اور اس اصطلاح کی آمد عجیب طرح ہوئی کہ رنگوں کا شعور ہمارے نئے معاشرے سے رخصت ہو گیا۔ بھڑکیلے رنگ ایک زمانے میں ہماری تہذیب میں متانت اور شائستگی کے خلاف سمجھے جاتے تھے۔ صرف مخصوص موقعوں پر، مثلاً بیاہ شادی میں رنگ کھل کر اپنا مظاہرہ کرتے۔ بات یہ ہے کہ صدیوں تک ہم نے اپنے جذبات کے ساتھ جو سلوک کیا اور ان کی جس طرح تہذیب کی، اس کے زیر اثر ہم نے رنگوں کے متعلق ایک رویہ اختیار کیا۔ ہلکے اور دھیمے رنگ جذبات کی ایک مخصوص تہذیب کے مظہر تھے۔ اس تہذیب میں جذبوں اور رنگوں کو کھلنے کی اجازت نہیں تھی۔ جذبوں اور رنگوں کو کھلنے کی اجازت نہ ملی تو انہیں سمجھنے اور سلیقے سے استعمال کے اسلوب وضع ہوئے۔ بھڑکیلے رنگ خام مال ہیں۔ اس خام مال کو سانچوں میں ڈھالنے اور انہیں بمعنی بنانے کی کوششیں ہوئیں۔ جذبات کے ساتھ موسم کا اور موسم کے ساتھ رنگوں کا رشتہ دریافت کیا گیا۔ کسی موسم میں جذبات کیا صورت پکڑتے ہیں اور کون سے رنگ کیا کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ دن اور رات کے مختلف اوقات میں کون سا رنگ کس وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اور لباس کے معاملے میں یہ غور کرنا بھی لازم سمجھا گیا کہ چہرے کی رنگت کیا ہے اور کس رنگ کے ساتھ کس رنگ کا کپڑا میل کھاتا ہے۔ وقت، چہرے کی رنگت، لباس کا رنگ، یہ سب مل کر ایک آہنگ بنتے تھے، ایک وحدت کی صورت اختیار کرتے تھے۔ لباسوں کے نئے فیشن میں یہ آہنگ بگڑ چکا ہے۔ اب موسم، وقت، چہرے کی رنگت اور لباس کا رنگ مل کر کوئی وحدت نہیں بنتے۔ اس لیے نہ رنگ کا مؤثر اظہار ہوتا ہے، نہ جسم اپنے اظہار میں کامیاب ہے۔ موسم کچھ اور کہانی سناتے ہیں، رنگ کچھ اور بتاتے ہیں، چہرے کی رنگت کچھ اور ہی کہتی ہے۔ یہ جون کا مہینہ ہے اور بسنتی کرتے نے بار بار مجھے شک میں ڈالا کہ کہیں یہ فروری کا مہینہ تو نہیں۔ جب کھیتوں میں سرسوں پھول رہی تھی تو شہر میں انابی قمیضیں باہر دکھا رہی تھیں۔ اب سرسوں ویران ہیں تو لاہور میں کرتوں کی بسنت آئی ہوئی ہے۔ ان کرتوں کے راستے ان دنوں کچھ وہ رنگ جلوہ دکھا رہے ہیں جن کا جلوہ برسات میں نظر آتا ہے، اور کچھ وہ رنگ پھول رہے ہیں جو گرمیوں میں بھلے لگتے ہیں۔ رنگوں کی اس تہذیب کو کچھ زندگی کے بے معنی ہونے سے صدمہ پہنچا، کچھ اسے امریکی اثرات نے تباہ کیا۔ اجتماعی تحریکوں کے زمانوں میں جذباتی زندگی کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے، کچھ اور مقاصد توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ ان دنوں زندگی کے اور طریقوں کے ساتھ ساتھ لباس بھی سادگی کا رنگ لے لیتے ہیں اور رنگ تیز سے دھیمے ہو جاتے ہیں۔
مگر جب کوئی بڑا مقصد سامنے ہی نہ ہو اور زندگی بے رنگ نظر آئے تو پھر شوق رنگوں سے اس میں رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور امریکہ کی تو تہذیب ہی کا لہجہ تیز اور رنگ بھڑکیلا ہے۔ وہاں سے رنگ چرانے والوں نے یہاں کی تہذیب کے ساتھ ساتھ موسمی تہذیب کو بھی فراموش کیا اور موسم بے موسم تیز رنگوں کو اچھالا۔